والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قرآن مجید میں اور احادیث شریف میں دنیا کی مذمت بھی بیان کی جاتی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ دنیا کے حصول کے طریقے اور مال کمانا، رزق حلال کمانا، اس کی بھی بڑی فضیلتیں بیان کی جاتی ہیں۔ اب عام بندہ جو ہے وہ الجھن میں پڑ جاتا ہے، کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایک طرف تو ہم سنتے ہیں بھئی دنیا بالکل بری چیز ہے، نہ پیسہ کمانا، یہ کرنا، اور پھر وہ دوسری طرف سنتے ہیں کہ کئی نبی اللہ پاک کے بڑے امیر بادشاہ ہوئے، کئی ولی، کئی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امیر ترین لوگوں میں سے ہوئے۔ تو اس میں پھر وہ الجھن میں شکار ہو جاتے ہیں کہ کمائیں نہ کمائیں۔ تو اس کے بارے میں بندے کے ذہن میں وضاحت اور کلیئرٹی ہونی چاہیے کہ دنیا کا جو تذکرہ کیا جاتا ہے، مذمت کی جاتی ہے، تو وہ کس دنیا کی جاتی ہے، اور جس کی تعریف کمانے کی، مال کی، جو اولیاء، صلحاء، صحابہ بڑے امیر لوگ تھے، تو وہ کیسے، ان کے لیے دنیا پھر کیسے فائدہ مند ہو گئی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس نے دنیا کو آخرت حاصل کرنے کا مقصد جو ہے وہ بنایا، اس کے لیے یہی شریعت چاہتی ہے، یہی اللہ پاک چاہتا ہے، اسی دنیا کی تعریف ہے کہ جس نے اس کے حاصل، جو بھی اس کے حاصل ہو، تو اس سے وہ آخرت کی نیت کرتا ہے اور آخرت کماتا ہے اس سے، اور یہی اس کی نیت ہے، تو اس کے لیے تو دنیا قابل تعریف ہے کہ اس نے فائدہ حاصل کر لیا۔ اور جس نے اس کو مقصد، اسی کو مقصد، یہیں وہ رک گیا، تو اس کے لیے مذمت، اس کے لیے تباہی کا سبب بن جاتی ہے۔ سیدنا امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، تو وہ کہنے لگا کہ ہم دنیا کماتے ہیں، دنیا، پیسے کی ہمیں محبت ہے، یہ نہ ہو کہ ہم تباہ و برباد ہو جائیں، میں بھی کماتا ہوں۔ اور تو آپ نے فرمایا کہ اس پیسے سے جو تم کماتے ہو، جو تمہیں حاصل، کیا کرتے ہو؟ اس نے کہا کیا کرنا ہے اس سے، جو ہے بھی بچوں کا خرچہ پورا کرتے ہیں، ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، غریب غربا کی بھی خدمت کرتے ہیں، کوئی رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، اپنی جائز خواہشات پوری کرتے ہیں، سواریاں لی، گھر بنایا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا نہیں، یہ آخرت ہے، یہ تمہارے لیے آخرت ہے، یہ دنیا نہیں ہے، تو تمہیں فکر نہیں۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ، آپ تشریف فرما تھے، تو ایک بندہ صبح صبح، جس طرح لوگ اپنی ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، وہ ایسے بڑی جلدی اپنے کام پہ جا رہا تھا، شاید لیٹ ہو رہا ہوگا، تو کوئی بندہ اور بیٹھا تھا، اس نے کہا دیکھیں یہ کتنی چستی کے ساتھ پیسے کمانے کے لیے جا رہا ہے، کاش اس طرح کی چستی اس کی دین کے لیے ہوتی، آخرت کے لیے ہوتی، اللہ کے لیے ہوتی۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے درستگی فرمائی، آپ نے فرمایا کہ اگر تو یہ بندہ اس لیے کام پر یا تجارت پر یا جو بھی دنیا کے لیے وہ جا رہا ہے کہ وہ اپنے رزق کمائے، مانگنے سے بچے، اپنا حلال کھائے، تو فرمایا فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وہ پھر اللہ ہی کے راستے میں ہے۔ یہ کوئی دنیا کا راستہ، مطلب یہ نہیں، یہ کوئی شیطان کا راستہ نہیں ہے، یہ کوئی برائی کا راستہ نہیں ہے، وہ اپنی دکان پہ جا رہا ہے اس لیے، تو یہ فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، یہ فی سبیل اللہ ہی ہے، جا رہا۔ پھر فرمایا اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ وہ اپنے بھی بچوں کے، رشتہ داروں کے حقوق جو بھی ہے وہ ادا کرے، تو اپنی جائز خواہشات پوری کرے، تو فرمایا پھر بھی وہ
اللہ کی راہ میں، فہو فی سبیل اللہ، پھر بھی وہ فی سبیل اللہ ہے، اس میں کوئی برائی نہیں۔ پھر فرمایا کہ اگر وہ اس لیے جا رہا ہے کہ میں کما کے دوسروں کو دکھاؤں، دوسروں کو شو کروں، دوسروں کے ساتھ مقابلہ کروں، ان کو بتاؤں میرے پاس یہ گھوڑا ہے اور میرے پاس یہ ہے، ان سے جو ہے یعنی ان کو نیچا دکھانے کے لیے اور دنیا کو شو کرنے کے لیے، تو پھر فرمایا کہ فہو فی سبیل شیطان، پھر یہ شیطان کے راستے پہ چل پڑا ہے۔ تو اس لیے بندے کو جو ہے وہ واضح ہو جانا چاہیے، یعنی بندے پر کہ یعنی وہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، بھئی کس دنیا کی مذمت ہے، کس دنیا کی فائدہ دیتی ہے۔ تو وہ یہ ہے کہ آپ اس سے چاہتے کیا ہیں۔ مثلا ایک چیز آپ لیتے ہیں کاروبار، تو وہ آپ کی اندر اصل کیا نیت ہے، کہ کیا یہ ہے کہ صرف دوسروں کو دکھانا، ان کو نیچا دکھانا کہ میرے پاس بڑی چیز ہے، میں دولت مند ہوں، میں بڑا ہوں، میرے پاس یہ چیز تمہارے پاس نہیں ہے، یہ ہے تو پھر وہ بری چیز ہے، وہ بندے کو تباہ، کیونکہ اس سے وہ بندہ بندوں کو پریشان کر رہا ہے۔ اور اگر وہ اپنا رزق کما رہا ہے اپنے پر خرچ کرنے کے لیے، دوسروں پر خرچ کرنے کے لیے، دوسروں پر بھی یعنی خرچ کرنے اور اپنی جائز تمنائیں خواہشیں پوری کرنے، چاہے پھر وہ کروڑ پتی بنے، ارب پتی بنے، وہ قابل تعریف ہے۔ اور جو پھر جو ہے دوسروں کی چیز کے لیے کمائے گا، یعنی صرف جو ہے دنیا کے لیے اور اسی میں دکھاوے کے لیے، تو وہ پھر شیطان کے راستے میں، اس سے پھر جو ہے بغض، حسد، یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں، دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جو دنیا کو حقیقت کی نگاہ سے، یعنی اپنے اصل اندر کی نگاہ سے، دل کی نگاہ سے دیکھے گا کہ یہ عارضی ہے اور یہ ختم ہو جانے والی ہے، یہ ہمیشہ نہیں رہنے والی، اس کو کس لیے یوز کرنا چاہیے، تو فرمایا کہ جو اس نگاہ سے، جو دل سے دیکھے گا، تو دنیا اس کی آنکھیں کھول دے گی، اس کی آنکھیں کھل جائیں گی حقیقت میں۔ اور جو فرمایا ان نظروں سے دیکھے گا، وہ نفس کی نظروں سے دیکھے گا، تو دنیا اس کو اندھا کر دے گی، پھر وہ اندھا ہو جائے گا، اس کو کوئی سمجھ بوجھ نہیں آئے گی، وہ کہے گا یہ یہی ہے سب کچھ، ہر چیز، اور مطلب ہے سب کو چھوڑو، تباہ و برباد ہوگا خود بھی، ساتھ پھر ظلم ستم بھی کرے گا، کیونکہ وہ اس نگاہ سے۔ تو ایسے سمجھ لیں جیسے پیسہ ہے، پیسہ کس لیے ہے کہ کوئی چیز لے لو، مثلا 1000 کرونا ہے، 10,000 کرونا ہے، تو فائدہ کس کے لیے ہو گیا کہ جس نے آگے کوئی چیز، کوئی مکان لے لیا، کوئی چیز اور جو صرف وہ کاغذوں کو سنبھال کے رکھتا رہتا ہے، رکھتا رہتا ہے، رکھتا رہتا ہے، یہی اس نے مقصد، نہ کھانے کی چیز لے رہا ہے، نہ وہ کپڑے لے رہا ہے، نہ وہ مکان لے رہا ہے، نہ اپنے پر خرچ کر رہا ہے، تو وہ گھر میں جو ہے وہ 1000 کے نوٹ، کرونے جو ہے وہ بڑھائی جا رہا ہے، بڑھائی جا رہا ہے، کاغذ کٹھے ہو رہے ہیں، لیکن جو ہے لے کچھ نہیں رہا، تو اس کو پھر دیکھیں سارے کہیں گے کہ بھئی یہ تم کیا کر رہے ہو، یہ تو صرف فخر ہی کر سکتے ہو بھی میرا کمرہ پیسوں سے بھرا ہوا ہے، نہ تمہارے جوتے کام کے، نہ تمہارا کپڑا کام کا، نہ تمہارا رزق کام کھانے پینے کا، نہ تمہاری صحت اچھی، یار اس کو نکالو، اس کو کوئی چیز لو تو تمہیں فائدہ ہو۔ تو دیکھ رہے یہ سمجھ آتی ہے نا بات، کوئی پیسہ صرف نوٹ کو مقصد بنا لینا، کوئی چیز ہی نہ لینا، یہ بری چیز ہے۔ وہ تو اس لیے کماتا ہے بندہ کوئی چیز لے۔ اسی طرح سمجھ لیں کہ دنیا ایک نوٹ ہے، کہ دنیا ایک پیسہ ہے، اس کو استعمال کر کے آخرت خرید لے، وہ بندہ فائدے میں رہ گیا، اور جو یہاں جمع کرتا رہا اس کا وہ نوٹ صفر ہو جائیں گے، نوٹ کی کیا ویلیو ہے۔ اس طرح یہ دنیا کی بھی پھر کوئی ویلیو نہیں رہتی، کیونکہ اس نے تو ختم ہو جانا ہے۔ تو یہ اپنے صاحب میں خوب پیسہ کمائے، خوب کروڑ پتی بننا ہے، ارب پتی بننا ہے، وہ بنے، لیکن مقصد اس کا ہو کہ اپنی خواہشیں، جائز ضروریات، اپنے بھی بچوں، رشتہ داروں کی، دین کی، لوگوں کی مدد کرنی ہے۔ اس وقت تک بندے کو سکون نہیں، مومن کو سکون نہیں آ سکتا، یہ مومن کی نشانی ہے۔ مثلا میرے پیٹ میں کھانا ہے، میرے فریج میں کھانا ہے، میرے رزق کہ میرا ٹھیک ہے، مکان بھی میرا ٹھیک ہے، گاڑی بھی ٹھیک ہے، میرے بینک میں پیسے ہیں، میرے بیوی بچے بھی کھا رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ تو جو بندہ اسی پہ خوش ہو گیا اور بھائی ٹھیک ہو گیا، میرا صحیح چل رہا ہے،
تو وہ فرمایا کہ ایمان، اس کے ایمان میں نقص ہے۔ مومن جو ہے اس وقت تک پوری طرح سکون خوشی نہیں ہوتی جب تک کہ دنیا میں ایک بھی بندہ بھوک سے مر رہا ہے، یا ایک عورت بھوک سے مر رہی ہے، یا بچے جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان یعنی اور مومن کی مثال صبر جتنے ہیں ایک جسم کی ہے، جیسے ایک باڈی ہوتی ہے، مطلب میری ایک باڈی ہے، تو اس میں دیکھیں باڈی تو میری ہے، اگر میرے پاؤں کی انگلی کو تکلیف ہے، چاہے وہ پاؤں کی انگلی ہے، نیچے ہے، میرا سر اوپر ہے، تو میں خوش نہیں رہوں گا، مجھے بھی تکلیف ہوگی، میں کہوں گا میرے درد ہے، میرا پاؤں ٹھیک ہونا چاہیے۔ اگر میری آنکھ میں درد ہے تو میرا سارا جسم تکلیف میں ہوتا ہے، میرے دانت میں درد ہے تو سارا جسم تکلیف میں ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اگر جو ایمان ہے وہ اس طرح جوڑے ہوئے ہوتا ہے بندے کو، اگر اس میں ایمان ہے وہ جڑ جاتا ہے، ایک جسم کا یعنی حصہ بن جاتا ہے، تو اس کو پھر سکون نہیں ہوتا جی میں تو مطلب ہے زبان، کان، آنکھیں، سر کے جی ہم تو ٹھیک ہیں، ہاتھ کو زخم ہوا ہے، ہاتھ کٹا جا رہا ہے، ہاتھ کو کینسر ہو گیا، چل جی وہ ہاتھ جانے، اس کا کام جانے، اس کا مطلب ہے وہ اس کا حصہ نہیں بن رہا۔ تو یہ ایمان والے کی مثال اسی طرح ہونی چاہیے کہ بھئی ٹھیک ہے وہ اپنا کھائے کمائے لیکن ساتھ دوسروں کا بھی خیال کرے۔ اس لیے کسی نے یہ کہا تھا کہ مجھے جیتنا، دنیا میں جو جیت ہوتی ہے مجھے جیتنا پسند نہیں، مطلب ہر بندہ جو ہے وہ جیتنا پسند کرتا ہے، وننگ، لیکن خوش ہوتے ہیں جی ہم فٹ بال میچ یہ جیت گئے، ہم کرکٹ میچ جیت گئے، ہم فلاں سے ریس جیت گئے، ہم فلاں کے ساتھ یہ جیتنے، ہر بندہ چاہتا ہے میں جیتوں، میں الیکشن جیتوں، یہ کروں وہ کروں۔ تو اس سے بزرگ سے کہا کہ وہ آپ جو فرما رہے ہیں کہ مجھے جیتنا پسند نہیں ہے، تو ہر بندہ ہماری سمجھ سے تو یہ باہر ہے چیز کہ ہمیں تو سب کو جیتنا ہی پسند ہے۔ تو انہوں نے فرمایا مجھے جیتنا اس لیے پسند نہیں کہ اس سے کوئی ہار جاتا ہے، کوئی تو ہوگا نا جو ہار جاتا ہے، تو چلو آخرت کی جیت ہے، اس سے تو بندہ یہ ہے کہ وہ شیطان ہارتا ہے، لیکن فرمایا دنیاوی معاملے میں ٹھیک ہے میں بھی کھیلتا ہوں، میں بھی مقابلہ کرتا ہوں، لیکن مجھے خوشی نہیں ہوتی کہ میرے جیتنے سے میری جو نظر ہے تھوڑی وسیع ہے، مثلا میں جیت گیا میں خوش جو ہے وہ لے کے جا رہا ہوں، لیکن تھوڑا سا اور بڑھا دے کہ میرے جیتنے سے کوئی تو ہارے گا نا، میں جیتا ہوں تو میرے مقابلے میں ایک بندہ ہے، اس کا دل میں کیا کیفیت ہوگی، اس کے احساسات کیا ہوں گے، اس کے فیلنگز کیسے ہوں گے، اس کے احساسات کیسے ہوں گے، وہ بھی ایک امید لے کے آیا تھا۔ تو اس وجہ سے فرمایا کہ مجھے اپنا جیتنا بھی پسند نہیں، ایسی خوشی نہیں مجھے چاہیے جس سے جو ہے وہ دوسرے پریشان ہو، مجھے ایسی خوشی چاہیے دوسرا بھی خوش ہو۔ تو یہ دیکھیں نا یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، ایک ذہن ہے، کچھ ہم خود غرض ہیں جو جیت گیا، نعرے یہ وہ جی ہم جیت گئے، خوشیاں، لیکن انہوں نے فرمایا کہ مجھے جیت پسند نہیں کیونکہ اس سے کوئی ہار جاتا ہے، کوئی ایک ہار بھی جاتا ہے، تو اس کے پھر میں کیسے زیادہ خوش ہو سکتا ہوں۔ ہاں ایک ہی جیت پسند ہے کہ وہ یعنی شیطان سے جیتنا وہ پسند ہے، تو کیونکہ وہ برائی سے جو ہے وہ جیتنا ہے، باقی تو یہ بزرگان دین جو لوگ پیوریفائڈ کہہ لیں ہوتے ہیں، انلائٹن جس کو کہتے ہیں نا انلائٹنمنٹ، جیسے حضرت نظام الدین اولیاء نے پوچھا کہ اندر باطن روشن ہونے کی کیا نشانی ہے، جس کا اندر جس کو ہم کہیں کہ بھائی یہ بندہ انلائٹنڈ بندہ ہے، یہ بندہ جی یعنی بزرگ بندہ ہے، اس کا اندر باطن، اس کا دل روشن ہے، کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے وہ خاموش ہو گئے، تو باطن روشن ہونے کی کیا نشانی ہے؟ تو انہوں نے کسی نے کہا آگے جواب اپنا اپنا دیا، کسی کا بھائی دل روشن ہو، کسی کو اچھا محسوس ہو، کسی کا جو ہے مطلب ہے کہ مکاشفات ہوں، یہ ہوں وہ ہوں۔ انہوں نے فرمایا وہ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں چیزیں، لیکن باطن روشن ہونے کی نشانی یہ ہے کہ کسی کا باطن، کسی کا قلب، کسی کا اندر جو ہے وہ منور ہے، کہ وہ جب کسی محتاج کو، پریشان کو دیکھے تو بغیر بتائے اس کو پتہ چل جائے یہ حاجت مند ہے،
بھئی اس کی نظر بھئی جو ہے یعنی اس کا اندر روشن ہے، اس کو وہ انلائٹنڈ ہے کہ وہ کسی یعنی انسان کو تو وہ یعنی دیکھتے ہی بغیر وہ اس نے کچھ نہیں بتایا، لیکن یہ اس کو دیکھتے اتنا احساس کر لیتا ہے کہ بھئی یہ بندہ پریشان ہے، اس کو کوئی مسئلہ ہے یا کوئی حاجت مند ہے. تو فرمایا یہ نشانی ہے بندے کے اندر کو روشن ہونے، اور جس کو کوئی پرواہ ہی نہیں، جو اپنے ہی صرف سوچتا ہے، تو وہ جو ہے وہ بندہ خطرناک ہے. تو اس لیے جو ہے دنیا کے بارے میں اسلام تو پسند کرتا ہے کہ یعنی صدقہ خیرات مطلب یعنی وہ چیزیں ہوں تو تبھی ہوگا جب پیسہ ہوگا. تو پیسہ بندہ کمائے ضرور، لیکن اس سے مقصد دیکھ لے، دل میں دیکھ لے میرا مقصد اس سے کیا ہے. اگر اس کو دوسروں کو نیچے، دوسروں کو ہرانا مقصود ہے تو پھر واقعی بری بات ہے. اور اگر پیسہ اس لیے کما رہا ہے میں دوسروں کو بھی جتاؤں، میں دوسروں کو بھی خوش کروں، دوسروں کے بھی دل میں خوشی آئے، تو پھر وہ بڑی اچھی چیز ہے. پھر تو جتنا بھی مطلب یعنی ہو تو وہ اچھی چیز ہے. لیکن اگر اس لیے ہو میں دوسروں کو پریشان کروں، دیکھو نا یہ تو کامن سینس کی بات ہے. اگر اس لیے ہے کہ میں دوسروں کو پریشان کرنا ہے، ان کو پٹ ڈاؤن کرنا ہے، ان کو حقیر سمجھنا ہے، تو پھر واقعی بری بات. یہ کوئی بندہ بھی دنیا میں پسند نہیں کرے گا کہ ایسا ہونا چاہیے. بلکہ اس لیے کمائے، اس لیے کھائے کہ میں نے دوسروں کو جتوانا ہے، دوسروں کو بھی خوش کرنا ہے، دوسروں میں چیزیں. تو یہ اللہ پاک نے یہ قرآن مجید میں، حدیث شریف میں یہ دونوں چیزیں، بعض دفعہ دنیا کی مذمت ہوتی ہے، بعض دفعہ تعریف بھی ہوتی ہے. کمانے کا بھی ذکر تو بندے کنفیوز ہو جاتے ہیں بھئی یہ کیا بات ہو رہی ہے. وہ پھر کئی جو ہے امیر لوگ وہ اپنے آپ کو گلٹی محسوس کرتے ہو، سمجھتے ہیں پتہ نہیں ہم کو غلط کر رہے ہیں، کوئی پیسہ بنا رہے ہیں. نہیں، وہ نیت کیا ہے اس سے سارا مسئلہ جو ہے وہ بننا ہے. اگر فقیر بھی ہے، گھر میں کوئی چیز نہیں مانگ رہا ہے، لیکن مقصد دنیا ہے، وہ دنیا سے دور ہے. وہ جو ہے یعنی سمجھ لے آخرت اور اللہ سے دور ہے. اور اگر امیر بھی ہے، بادشاہ بھی ہے، لیکن اس نے مثلا ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن کی انہوں نے یہ جو بیت المقدس فتح کیا تھا، سلطان صلاح الدین ایوبی، لیکن اتنا بڑا بادشاہ کہ یورپ، انگلینڈ، فرانس، جرمنی، اٹلی، یہ سارے اسکینڈینیویا مل کے بھی اس کے ساتھ جنگ کی ہے. وہ جنگ کرتا رہا 18 سال، کتنی جنگ. لیکن یہ سب اس کی تعریف کرتے ہیں. اس پر انہوں نے فلمیں بنائی، کتابوں میں لکھا کہ وہ اصول پرست بندہ تھا. وہ صحیح اصول، وہ لڑائی بھی جو ہے اصول سے کرتا تھا، اور اپنی بات کا جو ہے اور انسانیت کا خیر. اس کی تعریف، ہاں دشمن ہے لیکن جو ہے اس کی وہ یہ مانتے تھے اس کو. ہم دوست ہیں تو ہم کہتے ہیں ہم دوست، ہمیں کوئی نہیں مانتا، کہتے نہیں ہے اندر بے ایمان ہے. وہ دشمن ہے اس کو مانتے، کہتے ہیں اندر سے اچھا بندہ ہے. چلو مخالفون اور بات ہے. تو وہ جب مرا بڑا بادشاہ، یعنی سمجھ لیں کتنی بڑی اس کے پاس بادشاہت ہوگی. تو دنیا کے بادشاہ بھی کما کما کے کٹھے پیسے کی جیسے حکمران ہوتے ہیں عام طور پہ. تو جب وہ فوت ہوئے ہیں تو ان کے جو پرسنل اکاؤنٹ ہے اس میں کفن دفن کے لیے بھی پیسے نہیں تھے. اس وقت بندوں کو پتہ چلا کہ بھئی یہ کتنی بڑی ہستی، صرف مجاہد ہی نہیں تھا، کتنے بڑے ولی بھی تھے، اور کتنے بڑے زہد، کتنا ان میں یعنی دنیا سے بے رغبتی کہ پورا کنگ ہے. جیسے دنیا کے کوئین مرے اور کفن کیا ہوتا ہے، پیسے کفنانے دفنانے کے اتنے پیسے، وہ پھر ان کے کسی دوست نے وہ پیسے دیے تو ان کا جو ہے کفنانا دفنانا. پھر لوگوں کی آنکھیں کھل گئی، لوگ حیران ہو گئے کہ بھئی کتنی بڑی یہ ظاہری طور پر وہ بادشاہ اور مجاہد اتنے بڑے، اور اپنے لیے انہوں نے دوسروں پر خرچ کیا ہے اور خود جو ہے بس اپنا گزارا کرتے رہے جس طرح بھی ہے. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو جو ہے اصل مقصد جو ہے وہ دنیا میں جو ہم آئے ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر اصل مقصد پر رہیں گے، آج مر جائیں گے تو پھر بھی کامیاب ہیں، کل مر جائیں گے پھر بھی کامیاب ہیں، 10 سال مریں گے جب بھی اٹھ گئے آپ کامیاب ہے، کیونکہ وہ اصل زندگی مقصد. اور اگر اصل مقصد بھول گیا وہ بندہ جو ہے جب بھی مرے گا پھر وہ بڑا مسئلہ ہے ناکامی کا. اللہ پاک مجھے بھی، آپ کو بھی توفیق عطا فرمائے. ابھی کچھ دیر مسنون اذکار پڑھ لیں، پھر جو ہے انشاءاللہ. استغفر اللہ.